فتح مکہ جب ہو گیا تو اب فتح مکہ کے بعد وہ ایک بڑا دروازہ بند ہو گیا کہ جہاں سے مسلسل ایک خطرہ رہتا تھا۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد اسلام جس تیزی سے پھیلا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا جنگیں ہوتی تھی، فتح مکہ کے بعد قبائل خود وہ آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم داخل دین ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین کرام، ست شکر اس پروردگار عالم کا جس نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا۔ پروگرام امان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج 20 رمضان المبارک، فتح مکہ کا دن۔ ہمارے پروگرام کی تھیم امان رمضان بھی فتح مکہ کی تھیم سے مناسبت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن امان دیا گیا، لوگوں کو معاف کر دیا گیا۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ملک کے نامور عالم دین جناب محترم مفتی فیصل عزیز بندگی صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت امان رمضان میں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعادت ہمارے لیے۔ حضرت فتح مکہ جو بیسیکلی ہے کیا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ فتح مکہ کا اگر تاریخی پس منظر دیکھا جائے تو اس کا سرا جا کے صلح حدیبیہ سے جڑتا ہے، جی، اور صلح حدیبیہ کا ہی نتیجہ فتح مکہ ہے۔ اور صلح حدیبیہ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا کہ جس معاہدے کی اگر شقوں کو دیکھا جائے تو بظاہر اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کفار کو زیادہ فوائد دیے گئے اور مسلمانوں کے لیے اس میں اتنے فوائد نہیں ہیں، بظاہر ایسا لگ رہا تھا۔ لیکن یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اندیشی تھی کہ آپ نے اس صلح نامے کو قبول کیا اور اس پر اتفاق کیا، یعنی اتنا جانبدارانہ کہ اگر کوئی مکے سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو اسے واپس کیا جائے گا، جی، لیکن اگر مدینے کا کوئی فرد مکہ آ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، اتنا جانبدارانہ۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب جسے واپس کیا گیا، جیسے ابو جندل کی روایت موجود ہے، وہ معاہدہ ہو رہا تھا، اس وقت پہنچ گئے تھے، دستخط نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول اکرم نے ان کو واپس کیا۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ عجب ہے کہ ایک شخص مکہ پہنچ گیا، معاہدے پر ابھی دستخط نہیں ہوئے، حضور اس کو واپس کر رہے ہیں۔ لیکن آنے والے وقت نے دیکھا اسی ابو جندل کی وجہ سے مکے کے اندر اسلام پھیلنے لگا، اسی ابو جندل کی وجہ سے مکے میں ایمان والوں کے لیے ہمدردی پیدا ہونے لگی۔ آنے والے وقت میں پھر وہ ایک معاہدے کی شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی ایک حلیف پر حملہ کرے گا، یعنی صحابہ کرام کے جو حلیف قبیلے ہیں، اگر اس ایک پر حملہ ہوگا تو وہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے قریش کے جو حلیف قبیلے ہیں، اگر یہاں سے کسی ایک قبیلے پر حملہ ہوگا وہ سب پر تصور کیا جائے گا۔ تو مسلمانوں کا ایک حلیف قبیلہ تھا، قبیلہ بنو خزاعہ، اور اس پر قریش کی جانب سے قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ ہوا، اور قبیلہ بنو خزاعہ پر جب حملہ ہوا تو اب وہ جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ تو ٹوٹ گیا۔ صحیح۔ اور جب معاہدہ ٹوٹا تو پھر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب کیونکہ معاہدہ باقی نہیں رہا، معاہدہ ٹوٹ گیا، لہٰذا اب ہم مکے کو فتح کریں گے۔ اور مکے کی جانب آقا دو جہاں نے پیش قدمی کی۔ اور اس میں بھی ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں جگہ جگہ رسول اکرم کی حکمت اور ان کی عسکری حکمت کہ کس طریقے سے ایک جنگی حکمت عملی ہوتی ہے کہ راستے میں آقا دو جہاں نے فرمایا کہ تمام لوگ ایک جگہ جمع نہ ہوں، بلکہ تھوڑے تھوڑے گروپ بنا کر فاصلے سے بیٹھیں اور اپنے درمیان آگ روشن کر لیں، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ اس سفر کی مانیٹرنگ قریش کی طرف سے ہوگی۔ اب جب قریش کی طرف سے قاصد آتا، وہ خفیہ طریقے سے دیکھتا کہ کتنی تعداد ہے تاکہ اس کے مطابق انتظام ہو، تو جب وہ تعداد بتائی کہ ہم نے تو دیکھا دور تک لوگ ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر تھوڑے فاصلے پہ چند لوگ بیٹھ کر درمیان میں آگ جلائے ہوئے، تو اب ایسا لگ رہا تھا کہ دور تک، تو انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد ہے
کہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے. اہل مکہ پہلے تو اولاً کوشش کر رہے تھے کہ اس کا مقابلہ ہو، لیکن جب یہ مسلسل رپورٹنگ ہوئی کہ اتنی بڑی تعداد مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر آخری وقت میں انہوں نے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا. واہ. اور یوں یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں تلوار نہیں چلی، لشکر میں نے پیش قدمی نہیں کی، جس میں کوئی تیر بھالے نہیں تھے. اس میں بغیر خون کا ایک قطرہ بہائے حضور نے مکے کو فتح کیا. واہ واہ. حضرت آپ نے بڑی ایک خوبصورت بات کی اور ایک بڑا اچھا اینگل دیا وارفیئر اسٹریٹجی پہ، جنگی حکمت عملی پر، اور پوری دنیا پہ اس پہ بات ہوتی ہے، کورسز ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں. تو وہ جو آپ نے ایک حکمت عملی بتائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے دشمن ہے ان کے وہ سائیکولوجیکل طور پر، نفسیاتی طور پر ڈیمیج کیا گیا اور وہ انہوں نے سرنڈر کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ اسکل پر تو کوئی شبہ و شک نہیں ہے. بالکل. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ بات ہم جو لوگ ہیں بحیثیت مسلمان بہت کم نہیں کرتے؟ ہمیں اسٹریٹجی پہ بات زیادہ نہیں کرنی چاہیے جنگی حکمت عملی پہ؟ بالکل کرنی چاہیے، اور اس میں ہمیں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا یہ پہلو بیان کرنا چاہیے کہ جنگوں میں رسول اکرم کی حکمت عملی کیا ہوتی تھی. اب اگر حضور ایک حکم دے دیں کہ بھئی ایسا کرو، تو آنے والے زمانوں میں لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی حضور تو نبی تھے، ان پر وحی آ گئی، اس سے انہوں نے حکم دے دیا، اب ہم کیا کریں؟ اس لیے حضور نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا، سب کو جمع کیا، مشاورت کرو. واہ واہ. تاکہ مختلف آراء آ جائیں، اور جب مختلف آراء آ جائیں تو ان کو کنکلوڈ کر کے ایک کلیکٹیو وزڈم تیار کیا جائے. اس کی روشنی میں آگے پلاننگ کی جائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. اب مثال کے طور پر غزوہ خندق، حضور نے صحابہ کرام کو جمع کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. مختلف تجاویز آئیں. اب جتنی بھی تجاویز تھیں وہ عرب کے رہنے والے ان جنگوں کے متعلق دے رہے تھے جو انہوں نے عرب میں جنگیں دیکھی تھی. ایک صحابی وہ تھے جو عجم سے آئے تھے، واہ واہ، فارس سے آئے تھے، سلمان فارسی. اب کیونکہ وہ فارس سے آئے تھے تو فارس کی ٹیکنالوجی کو جانتے تھے، انہوں نے وہ ٹیکنالوجی بتائی جو فارس میں ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ حضور ہم تو یہ کرتے ہیں کہ خندق کھود دیتے ہیں، اس سے ہوتا یہ کہ فریق مخالف وہ ہم تک نہیں پہنچ پاتا. آقا دو جہاں نے اس تجویز کو قبول کیا، صحابہ کرام نے بھی کہا یہ بہت اچھا، اور سب نے ایک خندق کھودی جو غزوہ خندق کہلایا. حضرت سلمان فارسی کا یہ مشورہ دینا، حضور کا قبول کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جدید سے جدید طریقہ کار اختیار کرو اور اچھی سے اچھی حکمت عملی اختیار کرو. جس طرح غزوہ خندق میں، اور پھر غزوہ خندق میں جب سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی تو صحابہ کرام میں کچھ مہاجر تھے، کچھ انصار تھے. مہاجرین کہہ رہے تھے کہ سلمان ہمارا ہے، واہ واہ. انصار کہہ رہے تھے کہ سلمان ہمارا ہے. واہ. تو یہ محبت کا ایک تنازع تھا. تو یہ آئے حضور کے پاس کہ حضور مہاجر کہتے ہیں سلمان ہمارا، انصار کہتے ہیں سلمان ہمارا، آپ بتائیے سلمان کس کے ہیں؟ تو آقا دو جہاں نے اپنے مقدس ہاتھ سلمان فارسی کے کندھے پر رکھا، یا سلمان انت منا اہل البیت، اے سلمان تو میرے گھر والوں میں سے. تو یہ سلمان فارسی کی محبوبیت حضور کے لیے. تو حضور نے ایک جانب یہ حکمت عملی، دوسری جانب حضور کی ایک اور حکمت عملی جس کا اثر کفار پر پڑتا تھا. وہ اثر یہ پڑتا تھا کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مورچوں پر اس شعبے کے ماہرین کو جمع کرتے تھے. یعنی اگر انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو پہاڑی کے اوپر بٹھایا ہے تو اس لیے کہ حضور جانتے ہیں کہ یہ تیر انداز بہترین ہے، واہ سبحان اللہ، اس کو زمین پر نہیں ہونا چاہیے، کیا بات ہے، اس کو پہاڑی کے اوپر ہونا چاہیے. اسی طریقے سے زمین پر، کیونکہ علی تلوار زنی بہترین کرتا ہے، اور علی کی تلوار، اب ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے چومکھی جنگ، کہ چاروں طرف تلوار کا چلنا، اور یہ چومکھی تلوار زنی یہ حضرت علی سے منسوب ہے. سبحان اللہ. حضرت علی سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی شخص بیک وقت چاروں طرف تلوار چلا سکتا ہو. کیا کہنے. تو حضرت علی سے آغاز ہوا اس چومکھی کا، اور پھر حضور نے جنگی حکمت عملی کے اندر کچھ ایسی باتیں بھی رکھیں کہ جس کی وجہ سے آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جنگ کا فلسفہ کیا ہے. مثلا یہ کہ کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرو، واہ،
کوئی میدان جنگ چھوڑ کر جا رہا ہے اس کو جانے دو، کیونکہ ہمارا مقصد بندہ مارنا نہیں ہے واہ 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 واہ، کہ بھاگتے ہوئے کا پیچھا کر کے اس کو مارو. بندہ مارنا مقصد نہیں ہے، ایک نظریہ ہے، اس نظریے سے ٹکرانے کے لیے کوئی آ گیا میدان جنگ میں، اس سے تو مقابلہ ہوگا. کوئی جا رہا ہے تو اس کو جانے دو. کسی کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اس کو نہتہ سمجھ کر اس پر وار نہ کرو. اگر خود سواری پر ہو، فریق مخالف زمین پر ہے، تو سواری پر ہونے کا فائدہ اٹھا کر اس پر وار نہ کرو. اگر کوئی بوڑھا آ جائے اس پر وار نہ کرو، بچہ آ جائے اس پر وار نہ کرو، عورت آ جائے اس پر وار نہ کرو. اسلام وہ ہے جو جنگ کے میدان میں ایک تہذیب دیتا ہے، سبحان اللہ، جو مقتل کو بھی مکتب بناتا ہے سبحان کہ اللہ، دیکھو اس مقتل کو ہم کس طرح مکتب بناتے ہیں، کس طریقے سے یہ مکتب تمہارے لیے رہنمائی کرتا ہے. بہت خوبصورت. اچھا حضرت، سب جانتے ہیں فتح مکہ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمن کو معاف کر دیا، امان دے دیا. اس پہ تو ہم بات کریں گے. اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں اس پہ روشنی ڈالیں کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ بغیر خون بہے جو ہے وہ مکہ فتح ہو گیا. اب کفار چونکہ جانی دشمن تھے اور ایک پوری ایک طویل تاریخ ہے کفار اور ان کی جنگ کی، ان کی نفسیات ایسی نہیں تھی کہ وہ سرنڈر کر دیں. اس کی ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ، ایک پس منظر ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں وہ کفار کی ایسی نفسیات تھی کہ وہ سامنے سے جنگ کرتے تھے، لیکن انہوں نے سرنڈر کیوں کر دیا؟ اس کے پیچھے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی جنگی حکمت عملی کہ اپنے اس حکمت سے تعداد بہت زیادہ، جی، وہ جب دیکھا قریش مکہ کے نمائندوں نے کہ بہت بڑی تعداد ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ ان کے بڑے بڑے سردار اس سے پہلے جنگوں میں مارے جا چکے تھے، بڑے بڑے ان کے بہادر، شجاع بہادر، جی، واہ واہ، وہ جنگوں میں مارے جا چکے تھے. تو ایک تو ان کے پاس بہادروں کی کمی تھی، اور دوسرے یہ کہ ان کو یہ بات بھی پتہ تھی کہ ہم قلیل تعداد میں اب ہیں، جب ہم کثیر تعداد میں تھے تب کامیاب نہیں ہوئے. واہ واہ، جبکہ وہ قلیل تھے جی، اور ہم کثیر تھے. اب جب کہ ہم قلیل ہیں اور وہ کثیر ہیں تو ہم کس طریقے سے کامیاب ہوں گے؟ تو پھر انہوں نے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں سمجھا کہ اس وقت سرنڈر کیا جائے. اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو پہلا اعلان کیا، صحابہ کرام تو یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے نا کہ آج انتقام لینے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دینے کا دن ہے، کیونکہ ان کے سامنے وہ مظالم آ رہے تھے کہ مکی زندگی میں ان لوگوں نے کیا کیا ظلم کیا ہے. لیکن جب حضور نبی معظم مکے میں داخل ہوئے تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی پر بیٹھ کر ایک خطبہ دیا. واہ واہ، اور اونٹنی پر بیٹھ کر جو خطبہ دیا یہ ساری اقوام عالم کے لیے ہے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو اس وقت موجود تھے. سبحان اللہ، کل منبر تیرا، عرش بری افلاک تیرے سامعین. سبحان اللہ. تو حضور نے فرمایا کہ آج انتقام کا دن نہیں ہے، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج تو معاف کر دینے کا دن ہے، آج درگزر کر دینے کا دن ہے. اگر کوئی ہتھیار زمین پر رکھ دے اس کے لیے معافی ہے، کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے معافی ہے، کوئی خود سے چلا جائے اس کے لیے معافی ہے. حد یہ ہے کہ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے تو اس کے لیے بھی معافی ہے. سبحان اللہ. یہ تاریخ انسانی کا وہ پہلو ہے جو ہر دور میں انسانوں کو متوجہ کرے گا کہ فاتحین ہمیشہ اپنی فتح کی بنیاد سروں کی فصل پر قائم کرتے ہیں، لیکن یہ عظیم فاتح ہے جو محسن انسانیت بھی ہے، سروں کی فصل پر فتح کی شان نہیں دکھا رہے بلکہ عفو و درگزر پر اپنی فتح کی بنیادیں رکھ رہے ہیں. جو دشمن کے لیے بھی اتنا کریم ہو اور یہ جنگ کا فلسفہ بھی دے کہ اگر کوئی ہتھیار رکھ دے تو اس سے ہماری جنگ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس نے خود کو سرنڈر کر دیا ہے، اس سے ہماری جنگ نہیں ہے. ہماری جنگ تو اس سے ہے جو تلوار لے کر ہمارے مقابلے پر آ جائے. یعنی اسلام میں جنگ کا تصور دفاعی ہے، جارحانہ نہیں ہے کہ آپ جا کر کسی پر حملہ بول دیں. ہاں، اگر آپ پر حملہ ہو پھر آپ اس کا دفاع کریں. اچھا حضرت، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب واقعہ ہے اگر جنگ کے حوالے سے ہم دیکھیں، کیونکہ ہم تاریخ انسانی جب پڑھتے ہیں، خاص طور پہ جنگ کی تاریخ پڑھتے ہیں، تو اس طرح کا واقعہ اس سے قبل ملتا نہیں. بالکل. تو اب جان کے دشمن رہے ہیں، پیاروں کو قتل بھی کیا ہے، تنگ بھی کیا، شہر بدر بھی کیا،
مطلب جتنے مظالم کر سکتے تھے سارے مظالم کر ڈالے، بائیکاٹ بھی، سوشل بائیکاٹ بھی کیا. اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے کہا کہ ان کو بھی معافی، ان کو بھی معافی، ان کو بھی معافی. یہ فلسفہ کیا ہے حضرت؟ یہ اس کے پیچھے کا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو معاف کیا جاتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھائی معاف کرنے کی کوئی صورت، اس کے علاوہ کوئی حل تھا ہی نہیں. یعنی ایک آدمی اگر قوت انتقام نہ رکھتا ہو اور وہ کہے کہ میں نے معاف کیا تو لوگ کہیں گے بھائی آپ کے معاف کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ بالکل. آپ کے پاس کون سی طاقت تھی کہ آپ انتقام لیتے؟ تو حضور کے پاس تو اس مکی زندگی میں بھی قوت انتقام تھی. بظاہر آپ کہہ لیں کہ بظاہر حضور نے اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن اب تو ظاہراً بھی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ قوت انتقام ہے. جو انتقام کی طاقت رکھتا ہو اور پھر کہے کہ میں نے معاف کیا، اس کا کردار، اس کا یہ عمل لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کرتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس موقع پر انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کتنا کریم پیغمبر ہے. واہ. یہ اگر چاہتے تو ہمیں قتل کر سکتے تھے کیونکہ ہم نے ان کو ستایا ہے، ان کے پاس قوت انتقام ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کیا. واہ. یہ حضور نبی معظم کا یہ عمل تھا جو ان کے اندر جس سے التفات پیدا ہوئی. اور کئی اور ایسے واقعات ہیں، جیسے ایک حاتم طائی کی بیٹی کا واقعہ ہے کہ جب حضور نے اس کے سر پر چادر رکھی اور کہا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اگرچہ میدان جنگ میں آئی، اور جب وہ اس کو بھیجا، وہ اپنے قبیلے میں گئی تو اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ تم تو قید ہو گئی تھی، تمہیں کیوں رہا کر دیا؟ کہا کہ اس نبی نے کہا ہے بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس نے میرے سر پر چادر رکھی ہے. اللہ. تو اب اس عمل کی وجہ سے قبیلے کے اور لوگ بھی آئے، انہوں نے کہا آپ رسول برحق، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول برحق علیہ الصلوۃ والسلام. جب حضرت شیمہ جو حضور کی دودھ شریک بہن ہے، حضرت شیمہ کے قبیلے کے لوگ آئے، وہ قید ہو گئے. حضرت شیمہ نے کہا کہ میرے قبیلے کے ہیں، کفار ہیں، آپ درگزر فرمائیں. حضور نے معاف کر دیا. جب وہ اپنے قبیلوں میں گئے، لوگوں نے کہا کہ تم کیسے رہا ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ شیمہ نے سفارش کر دی. انہوں نے کہا کتنا کریم رسول ہے جو ایک عورت کی سفارش پر تمہیں جس نے رہا کر دیا. ہم تو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، ہم تو بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرتے تھے. یہ کتنا کریم رسول ہے جو اپنی دودھ شریک بہن کی بات کا اتنا پاس رکھتا ہو، یہ رسول برحق ہے. تو حضور نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاف کر دینا در حقیقت آنے والے وقت میں اسلام کے ابلاغ کی ایک مضبوط بنیاد رکھنا تھا. واہ سبحان اللہ. اچھا حضرت فتح مکہ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے کچھ احوال اگر بتائیں. فتح مکہ جب ہو گیا تو اب فتح مکہ کے بعد وہ ایک بڑا دروازہ بند ہو گیا کہ جہاں سے مسلسل ایک خطرہ رہتا تھا، کیونکہ اہل مدینہ کو بڑا خطرہ رہتا تھا مکے کی سمت سے، اور یہاں سے کوئی حملہ نہ ہو جائے، ایک چپکلش رہتی تھی. فتح مکہ کے بعد جب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف بھی کر دیا تو پھر اہل مدینہ ان کے اندر بعض لوگ یہ باتیں کرنے لگے کہ دیکھو جب حضور اور صحابہ کرام کو مکے والوں نے ستایا تھا، انہوں نے مدینہ ہجرت کی تو تم نے ان کو وارم ویلکم کیا تھا، اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے کھولے تھے. اب تو مکہ فتح ہو گیا، اب تو حضور اپنے وطن میں پہنچ گئے، تو اب تو تمہاری محنتیں وہ کہاں گئیں؟ اب تو حضور اپنے وطن میں، اپنے شہر میں. یہ بات جب آقا دو جہاں تک پہنچی تو آقا دو جہاں نے خطبہ ارشاد فرمایا اور انصاریوں سے کہا کہ اے اہل انصار، تم نے میری مدد کی، تم نے میری نصرت کی، تمہارا یہ حسن سلوک میں بھولا نہیں ہوں. اور یہ نہ سمجھنا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے تو اب میں مکے میں رہوں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا. اور اللہ کا رسول آج بھی اپنا وعدہ نبھا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. تو حضور نبی معظم مدینہ تشریف لائے، مدینے میں وصال ہوا، مدینے میں آپ کی قبر اقدس بنی. قیامت تک اب حضور انصار کے اسی محلے میں ہیں. واہ واہ واہ. تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد اسلام جس تیزی سے پھیلا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا جنگیں ہوتی تھی، فتح مکہ کے بعد قبائل خود
وہ آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم داخل دین ہو رہے ہیں، ہم داخل دین ہو رہے ہیں. اور یہ وہی مرحلہ تھا جس کے لیے رب ذوالجلال نے فرمایا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح سبحان اللہ. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ کی طرف سے مدد آ گئی اور فتح ہو گئی اور اے حبیب آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے یہ منظر دیکھ لیا ہے. جو سورہ نصر نے یہ خوشخبری سنائی، در حقیقت وہ دین جو اعلان نبوت سے جس کا اعلان ہوا تھا، فتح مکہ اس کا کلائمیکس تھا. سبحان اللہ. فتح مکہ نے اس کو ایک عالمگیر شکل دے دی کہ اب یہ اقوام عالم کے لیے ایک عالمی قانون کا درجہ رکھتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو اور پھر انصار نے کہا کہ اب تو وہ ہمارے پاس نہیں رہیں گے. ہم سیرتوں کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، حدیث میں پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے محبت تو تھی بالکل، اور وہ اپنے بچپن کے اور اپنی نوجوانی کے قصے بھی سنایا کرتے تھے اصحاب کو. تو یہ فطری عمل ہے، وطن سے محبت ہوتی ہے. تو اس بارے میں جو ہے وہ اسلام کیا کہتا ہے وطن سے محبت کے حوالے سے؟ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وطن کی محبت ایمان کی شاخوں میں سے ہے، یعنی ایمانیات میں سے ہے سبحان اللہ. کہ کوئی اپنے وطن سے محبت کرے. وطن سے محبت یہ ہے کہ اگر آپ کے وطن پر کوئی بیرونی قوت حملہ آور ہو تو آپ کو اس قوت سے جنگ کرنی ہے، یہ وطن کی محبت ہے. اور یہ وطن کی محبت تھی کہ جب حضور نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور مکے سے کبھی کوئی قاصد آتا تھا تو حضور اس سے پوچھتے تھے کہ مکے کا کیا حال ہے، مکے کی گلیاں کیسی ہیں. سبحان اللہ. اور حضور پوچھا کرتے تھے کہ وہ ایک فلاں درخت مکے میں فلاں جگہ تھا، وہ درخت کیسا ہے، کیونکہ حضور کا بچپن اس درخت سے وابستہ تھا. حضور پوچھتے تھے کہ مکے کا فلاں پہاڑ کیسا ہے. یہ سارے سوالات بتاتے ہیں کہ یہ وطن کی محبت ہے، یہ وطن سے پیار ہے. اور حضور نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس آبائی شہر کو جب چھوڑ کر گئے ہیں مدینہ منورہ، 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا ہے. اس 8 سال میں آپ نے مکے کے احوال پوچھ کر اور مکے کی محبت کا اظہار کر کے یہ بتایا کہ خطۂ زمین جو اپنا خطۂ زمین ہو، جو اپنا وطن ہے، اس سے محبت کی جائے اور یہ محبت ایمانیات میں سے ہے. واہ واہ. اچھا آپ نے بیرونی جو ہے خلفشار کی بات کی، اگر کوئی اندرونی خلفشار ہو، اندرونی خطرات ہو وطن کے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اگر ملک کوئی بھی سازش ہو سکتی ہے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر ملک کے اندر اندرونی خلفشار ہوں تو اس کے اندر ہر کام ہر آدمی کے کرنے کا نہیں ہوتا. اس پر ارباب حل و عقد کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور انہیں تمام شعبوں کے ماہرین کو جمع کرنا چاہیے اور اس پر ایک دانشورانہ تجزیہ ہونا چاہیے اور اس کے سد باب کے لیے ایک راہ عمل طے کی جائے. اور پھر حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے تاکہ اگر کوئی ایسا ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہے تو اس کو دور کیا جا سکے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات. جاتے ہوئے حضرت یہ بتائیں کہ فتح مکہ سے ہمیں بحیثیت مسلمان یا بحیثیت انسانی سمجھ لیں کیا سبق ملتا ہے؟ فتح مکہ سے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی طاقت کے نشے میں کسی پر ظلم نہ کرو. واہ واہ. قوت انتقام ہو لیکن معاف کرنے والے بنو، درگزر کرنے والے بنو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنو. اور فتح مکہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر کسی نے حسن سلوک کیا ہے تو اس کے حسن سلوک کو فراموش نہ کرو. جس طریقے سے مکہ فتح ہونے کے بعد بھی حضور مدینہ منورہ تشریف لائے اور ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنایا کہ دوسروں کے حسن سلوک کو یاد رکھو اور اپنے حسن سلوک کا اثر لوگوں پر ڈالو جو نسلوں میں منتقل ہو. سبحان اللہ. بہت شکریہ حضرت آپ کے وقت دینے کا. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. جو عاصی کو دامن میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. ناظرین کرام، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، اگر آپ کسی سے بات نہیں کر رہے، کسی پہ غصہ ہے، تو آج کی دن کی نسبت سے انہیں معاف کر دیں، انہیں گلے لگا لیں. اپنا خیال رکھیے. اگلے پروگرام میں